بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ ایک دشمن دین کو پچھاڑا اور اس کے قتل کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس نے آپ کی طرف تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے اور اسے چھوڑ دیا اور قتل نہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے پر قادر تھے، پھر آپ بھی مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے میرے ساتھ یہ برا معاملہ کیا تو میرے دل میں تجھے قتل کرنے کا مزید جوش ابھرا، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی لاحق ہوا کہ اب تیرا قتل اپنے نفس کی وجہ سے ہوگا، خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسن نیت اور اچھے کردار کی بدولت وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ یاد رہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دشمن اسلام پر غلبہ پانا چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے تحت ہی تھا، اسی لیے آپ کا وہ کردار بھی 100% اچھا ہی تھا، اور پھر اس کی طرف سے ایک قبیح فعل کے ارتکاب کے سبب اسے چھوڑ دینا اور اپنے نفس کے لیے اسے قتل نہ کرنا، آپ کا یہ کردار بھی لائق صد تحسین ہی تھا۔ آخری زمانے میں اچھے کردار کی اہمیت اور ضرورت اس طرح ماضی میں تھی، آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آخری زمانے میں اچھی سیرت اور اچھا کردار عمل کی کثرت سے بہتر ہوگا۔ اے عاشقان رسول، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ انسان کا کردار اس سے وابستہ افراد پر اثر ڈالتا ہے۔ اچھا کردار اچھا اثر ڈالے گا اور برا کردار برا اثر ڈالنے کے ساتھ ساتھ کئی اچھائیوں کی راہ میں رکاوٹ بھی بنے گا۔ جن گھروں میں بڑے سچائی، نرم گفتگو، خوش اخلاقی اور نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، اکثر ان کے بچے بھی اسی راہ پر چلتے ہیں۔ اس کے برعکس گال گلوچ، مار دہاڑ، توتکار اور آوارہ ماحول والے گھروں کے بچے بھی بڑوں کی طرح غلط راہ اختیار کرتے ہیں۔ اخلاق و کردار کی اچھائی اور برائی کا اثر صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہتا، معاشرے کے ہر فرد کو دوسروں کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں واسطہ پڑتا ہے۔ خرید و فروخت، لین دین، شادی بیاہ، خوشی غمی، الغرض ہزاروں مواقع پر دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان سب مواقع پر بندے کا کردار اچھا یا برا اثر لازمی چھوڑتا ہے۔ یوں تو ہمیں اپنے گھر اور باہر ہر جگہ ہی اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے جیسا اللہ کریم کی پیاری کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہمیں سکھاتی ہیں۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں کہ جب پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، دنیا کے کونے میں ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا کام چند منٹ میں دنیا کے دوسرے کونے میں مشہور ہو چکا ہوتا ہے، ان حالات میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا بات بات پر جھوٹ بولنا کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آنا اسلام قبول کرنے کا سبب بنے گا یا دور کرنے کا؟ کیا گالیاں بکنا اور بد تہذیبی سے بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے میں رکاوٹ نہیں؟ بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم اور ان پر ظلم کرنے والے کیا غیر مسلم
خواتین کے اسلام کے دامن میں آنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں؟ بڑی بڑی اور خوبصورت ترین مساجد کا نمازیوں سے خالی ہونا غیر مسلموں کو کیا پیغام دیتا ہوگا؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عام اشیاء خوردونوش کو مہنگا کرنا کیا اخوت اسلامی اور باہمی اسلامی و ہمدردی کا پیغام دے گا؟ کیا رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا اور دن کے وقت مسلم و غیر مسلم سبھی کے سامنے کھاتے پیتے پھرنا اسلامی احکام و عبادات کی اہمیت بڑھائے گا؟ یاد رکھیے بھائیو کہ اگر ہمارے کردار و عمل سے کوئی دین کے قریب آ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، لیکن کوئی اگر ہماری وجہ سے دین اسلام سے دور رہا ہو تو اس کا وبال بھی ہم پر ہوگا۔ یہ کردار ہی کی اہمیت ہے کہ رب کریم نے ساری مخلوق کے لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو آئیڈیل قرار دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھرا کردار ہی تھا کہ جانی دشمن بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا کردار کا جائزہ لیجئے، درستی کی حاجت ہو تو اسے درست کیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ان کاموں کی برکت سے آپ کا کردار ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے گا، جس کا اچھا اثر آپ سے وابستہ لوگوں پر بھی پڑے گا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے کردار کو درست کرنے اور اسے درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔